حدیث نمبر 72 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بعث علی رضی اللہ عنہ وهو باليمن الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذہیبۃ فی تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان فتغيظت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أبي نعيم فقال يا محمد اتق الله واعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني فقال أبو بكر أضرب رقبته يا رسول الله قال نعم فذهب فوجده يصلي فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وجدته يصلي فقال آخر أنا أضرب رقبته فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد متفق علیہ وهذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں بعث علی رضی اللہ عنہ وهو بالیمن الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذہیبۃ فی تربتها، مولا علی علیہ السلام جب یمن میں تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونا بھیجے جو کہ ابھی مٹی میں سے نہیں نکالا گیا تھا، یعنی مٹی اور سونا لت پت تھا، وہ اس طرح سے سونا اٹھا کر بھیجے۔ فقسمها، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تقسیم کیے، کس کے درمیان؟ اقرع بن حابس الحنظلی، پھر بنی مشاجع خاندان کے کسی شخص، پھر عیینہ بن بدر الفزاری اور علقمہ بن علاثہ العامری، اور پھر بنی کلاب سے کچھ لوگ، ایک شخص بنی کلاب سے، اور زید الخیل الطائی، پھر بنی نبہان میں سے کسی، یعنی یہ کون سے قبائل ہے؟ یہ سارے قبائل جو ہے وہ نجد کے علاقے کے اور دوسرے طرف کے لوگ ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کے درمیان یہ تقسیم کرنے لگے۔ فتغیظت قریش والانصار، فرماتے ہیں تو قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ قریش یعنی اب یہ فتح مکہ کے بعد کے واقعات ہے، فتح مکہ کے بعد کے واقعات، یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، یعنی بس یہ آخری تھا، حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، اس کے بعد یعنی چند مہینوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ تو اس وقت تک فتح مکہ ہو گیا تھا، تو سارا قریش، مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے تھے جی، اور مدینے والے تو انصار تو مسلمان تھے ہی پہلے سے، مومن تھے وہ۔ تو قریش اور انصار یہ لوگ میں تھوڑا سا ناراضگی آ گئی، یہ نئے لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دے رہے ہیں۔ قالوا یعطیہ صنادید اہل نجد، نجد کے سرداروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ بانٹ رہے ہیں، ویدعنا، ہم کو چھوڑ دیے، ہم کو کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ قال، راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انما اتألفهم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ان کی دل جوئی کر رہا ہوں، یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اگر ان کو کچھ ملے گا نہیں تو یہ پھر پلٹ کے کافر ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو اسلام پہ باقی رکھنے کے لیے میں ان کو قریب کر رہا ہوں اپنے سے، اس لیے ان کو دے رہا ہوں۔ فاقبل رجل، تو ایک آدمی اٹھ آیا سامنے، وہ آدمی کیسا تھا؟ پھر وہی تعریف اس کی، وہ کیا ہے؟ غائر العینین، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، ناتی الجبینی، کیا کہتے ہیں، پیشانی ابری ہوئی، کث اللحیہ، گھنی داڑھی، مشرف الوجنتین، ابرے ہوئے اس کے کلے تھے، محلوق الرأس، سر مڑا ہوا تھا، اور وہ اٹھ کر آ کر کیا کہا؟ یا محمد، فقال یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بھی ایک گستاخی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کا نام سے پکارنا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کو نام سے نہیں پکارتا جی، اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی کہتا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر کہتا۔ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارتے،
ہاں کبھی کبھی ذکر کرتے حضور کو ان کے نام سے تو اس معنی میں کرتے محمد یعنی تعریف والا، جو نام کی میننگ ہے نا وہ نام کے اعتبار سے کرتے، لیکن یہ شخص ڈائریکٹ حضور کے نام سے حضور سے بات کرنے لگا، یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن یطیع اللہ اذا عصیتہ، اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، اللہ سے ڈرو کہہ رہا نا، اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فَيَأْمَنُنِي عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تو مجھے زمین والوں کے لیے اپنا امین بنایا ہے، معتمد بنایا ہے، مجھ پر بھروسہ کر کر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی الہی عطا فرمایا، اللہ مجھ پر زمین میں وحی پہنچانے کے لیے بھروسہ کر رہا۔ وَلَا تَأْمَنُونَنِي، اور تم لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو۔ فَسَأَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، صحابہ کرام میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر سوال کیا، سألہ رجل من القوم قتلہ، صحابہ میں سے ایک شخص اٹھ کر آیا اور حضور سے اجازت مانگا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں جہاں تک جانتا ہوں وہ خالد بن الولید تھے، فمنعہ النبی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع کر دیے۔ اور ابو نعیم کی روایت میں ہے فقال یا محمد، وہ شخص نے کہا اتق اللہ وعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، یہ الفاظ کہا اس نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یأمنونی اہل السماء ولا تأمنونی، آسمان والے مجھ پر بھروسہ کرتے اور تم بھروسہ نہیں کرتے۔ فقال ابو بکر، یہ واقعہ ہو جانے کے بعد کچھ ٹائم بعد، فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے اضرب رقبتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اجازت دیے تو میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت تو خالد بن الولید سامنے آئے تھے، ان سے پہلے عمر بن خطاب سامنے آئے تھے۔ یہ بعد میں کیا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دو تو اس کی گردن مار دو میں۔ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کی گردن مار دو، اجازت دے دی، جاؤ اس کی گردن مار دو۔ تو فذهب، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کو مارنے کے لیے، فوجدہ یصلی، دیکھے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال وجدته یصلی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتا ہوا اس کو دیکھے تو پلٹ کے واپس آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو مارنے گیا تھا مگر وہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو کیسے ماریں گے؟ نہیں مار پائے، پلٹ کے آ گئے۔ فقال آخر، دوسرا شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں مار دوں جا کر، انا اضرب رقبتہ، میں مار دوں جا کر۔ فلما ولا، جی جب وہ شخص دوسرا جب شخص اٹھا اور کہا کہ میں مار کر آتا ہوں، وہ گیا، جب وہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من ضئضئ ھذا قوما، یہ شخص مارنے کے لیے گیا یا پھر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا وہ جو ذوالخویسرہ تھا وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور فرمائے ان من ضئضئ ھذا قوما، بے شک اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، ایک قوم آئے گی، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الاسلام، یہ اسلام سے نکل جائیں گے، اس طرح سے نکل جائیں گے، مروق السہم من الرمیہ، جس طرح سے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتی ہے، یقتلون اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین سے نکل جائیں گے، پڑھیں گے قرآن، پڑھیں گے نماز، رکھیں گے روزہ اور اللہ سے ڈرنے کی بات کریں گے، اور کریں گے کیا، یقتلون اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے، یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو اور مشرکوں کو نہیں قتل کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں ان کو پاؤں گا تو قوم عاد کو جس طرح سے مارا گیا تھا اس طرح سے ان کو ختم کروں گا۔ اور قوم عاد بھی سب کے سب مار دی گئی تھی، قوم عاد بھی جیسے ثمود پوری قوم مار دی گئی تھی اسی طرح سے عاد بھی پوری طرح سے مار دی گئی تھی۔ اب جتنے موومنٹ آپ دیکھیں، جتنے موومنٹ جو ہے وہابیزم کے، ٹیررزم کے، اور ISIS اور طالبان اور القاعدہ، یہ جتنے موومنٹ چلے ہیں آپ دیکھیں گے سب کے سب مسلمانوں کے بیچ میں چلتے ہیں، مسلم کنٹریز میں، افغانستان میں چلائیں گے، جی افغانستان میں ان کا موومنٹ رہے گا، عراق میں ان کا موومنٹ رہے گا، سیریا میں ان کا موومنٹ رہے گا، صومال میں رہے گا، سوڈان میں رہے گا، جی ان کے سارے موومنٹ مسلمان علاقوں میں رہیں گے۔ وہابی موومنٹ شروع ہوا نجد سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے، تو ریاض سے اٹھا اور ریاض میں یہ مسلمانوں کا قتل کرے، مکے میں لوگ کا قتل کرے، مدینے میں لوگ کا قتل کرے، طائف میں لوگ کا قتل کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا موومنٹ اسرائیل میں نہیں ہوتا ہے،
فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اسرائیلی قبضہ ہے، نہیں نہیں، ان کے کوئی ٹیررسٹ تنظیم جو ہے اسرائیل کے اوپر ان کے اٹیک نہیں کریں گے، دوسروں کے اوپر ان کے اٹیک نہیں ہوں گے، ان کے اٹیک صرف مسلمانوں پر ہوں گے۔ اور ان کو نام لے کر پھر دوسرے جو دشمنان اسلام ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، جو کنٹریز جو حکمران مسلمانوں کے خلاف ہے، امریکہ ہے، یہود اور نصارہ ہے، یہ تنظیمیں پھر مسلمانوں کو مارے گی ان کا نام لے کر، ان کا نام لے کر، اور ان کے آپس میں گٹھ بندھن رہیں گے، اور یہ سارے ٹیررسٹ تنظیمیں صرف مسلمانوں کو ماریں گے۔ جی آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی مصر کے اندر اس وقت کافی دھماکے سینا وغیرہ کے علاقے میں چل رہے ہیں، یمن کے اندر القاعدہ کا موومنٹ آ چکا ہے، جگہ جگہ دھماکے کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر جمعہ کے موقع پر ہی دھماکے کرتے ہیں۔ جی ان کو یعنی وہ جو بندے اللہ کے حضور میں سجدے میں ہیں، ان کو یہ کافر نظر آتے ہیں۔ یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقوی کی بات کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، اور اہل اسلام کو قتل کریں گے، اور مشرکین اور کفار کو یہ ترک کر دیں گے، ان کو نہیں مارتے یہ۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اور یہ جو ہم روایت جو الفاظ پڑھے ہیں یہ الفاظ امام بخاری کے، وہذا لفظ البخاری۔